اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں سید محمود حسین قادری رفاعی المعروف سادات پیر بغدادی نقیب روز رحمانیہ خطہ صالحین، آپ کو آداب شیخ کے تعلق سے جو دعوت قبلہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ بتا رہا ہوں، اس پر عمل کریں۔ جب مرید اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو تو ہر وقت شیخ کے جمال پر نظر رکھے اور عاشق کی طرح اس کا منہ تکتا رہے، یا اگر کھڑا ہے تو اپنے پیروں پر نظر رکھے اور جب تک شیخ حکم نہ دیں کھڑا رہے، جب حکم ملے تو بیٹھے، اگر بیٹھے تو اپنے سینے پر نظر رکھے، شیخ کے سامنے اور کسی سے بات چیت نہ کرے، شیخ کے روبرو دوڑ کر نہ چلے۔ اگر مرید کوئی چیز لایا ہے تو سامنے ادب سے رکھے، اور اگر کوئی متبرک شے لایا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر شیخ کے روبرو نہایت ادب سے پیش کرے۔ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے پیشہ اور اس کی ظاہری حالت کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ اس کی باطنی نعمت اور فیضان کو مد نظر رکھے جو اللہ برتر نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اگر شیخ کے پاس ظاہر میں دولت، دنیا اور وجاہت کچھ نہ ہو تو اسے حقیر نہ جانے، بلکہ آخرت کا غنی اور معرفت کا بادشاہ سمجھے۔ زمانے بھر میں کسی کو اپنے شیخ کے برابر نہ تصور کرے، اگر کسی کو مثل شیخ سمجھے گا تو بھی مشرک ٹھہرے گا۔ ہر مرید کمال صدق و یقین کے ساتھ حاضر و غائب اپنے شیخ کا تابع فرمان رہے، تاکہ اس کی نورانی شعاعیں مرید کے دل کو جگہ دیں اور انوار الہی کا مشاہدہ کرے، ورنہ تمام عمر محروم رہے گا۔ مرشد سے نہایت ادب کے ساتھ بازتگی مختصر کلام کرے، اور وہ بھی نہایت ضروری مرید کو چاہیے کہ کوئی کلمہ اپنی زبان سے ایسا نہ نکالے کہ جس سے مرشد کی کسی پہلو سے سب کی یا حقارت کی طرف خیال منتقل ہو سکے، نہ کسی اور سے اپنے شیخ کی برائی کو سننا روا رکھے۔ شیخ جو کچھ فرمائے اسے غور سے سنے اور تعمیل کرے، تاکہ حقیقت کے نکات دل پر لکھیں۔ اگر شیخ سماع کے موقع پر اشارات کے ذریعے سے کچھ تعلیم کرے تو ہمتن محو ہو کر اس پر غور کرے اور ہر اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضرات اہل چشت کا سماع کے وقت ایک اشارہ طالبان صادق کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ دوسرے سلاسل کے طالب 40 سالہ مجاہدات وہ دریازات سے بہے نہیں پہنچ سکتے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے پیر کی طرف پشت نہ کرے، تاکہ قابل فیوز برکات الہی ہو۔ شیخ کی آمد و رفت کے وقت کھڑے ہو کر تعظیم دینا نہایت ضروری ہے۔ مقام نشست گاہ شیخ پر ہرگز نہ بیٹھے۔ جو آداب شیخ کے روبرو بجا لاتا ہے وہی پیچھے بھی بجا لائے۔ مثلاً شیخ مرید کے ہاں تشریف لائیں اور جس مقام پر تشریف فرما ہوں اس مقام کا ہی احترام واجب ہے۔ شیخ کے برابر چلنا کمال بے ادبی ہے، اور اس کے سائے پر قدم رکھنا نہایت گستاخی ہے۔ پیر و مرشد کے حضور میں عاجزوں کی طرح دو زانوں ہو کر اور سر جھکا کر بیٹھے اور ادھر ادھر نہ دیکھے، ورنہ فیضان سے محروم رہے گا۔ مرشد کی طرف کہیں پاؤں نہ کرے، بلکہ اس کے مقام، مزار اور شہر کی طرف بھی پاؤں نہ کرے۔ شیخ کے تمام اطوار اور افعال پر راز کا یقین رکھے۔ شیخ کے کسی فعل پر کسی طرح کا شبہ و اعتراض نہ کرے۔ اگر اتفاق یا کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو اسی وقت دور کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کی طرف جو قرآن میں ہیں محمول کرے، تاکہ ایمان درست ہو جائے، ورنہ دونوں جہاں میں ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے سوائے کسی دوسرے پیر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مرید اپنے پیر کو معصوم نہ سمجھے۔ اگر اس
سے خلاف شرع میں ہی کوئی بات سرسد ہو تو اپنے اعتقاد میں ذرہ برابر فخر نہ آنے دے، کیونکہ اگر پیر سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تب بھی وہ درجہ ولایت سے نہیں گرتا۔ انبیاء علیہ السلام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں مگر وہ درجہ نبوت سے نہیں گرے، نبی کے نبی ہی رہے۔ اسی طرح لغزش سے توبہ کرتے ہی ولی اپنی ولایت پر قائم رہتا ہے۔ اکثر شیخ اپنے مریدوں کا امتحان لینے کی غرض سے اپنی عجیب صورتیں ظاہر کرتے ہیں تاکہ مریدوں کے عقیدے کی جانچ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہ، سب تمام مریدین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔